سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پوری مخلوق میں انسان کو اللہ جل شانہ نے احسن تقویم، بہترین ساخت پر اللہ نے بنایا ہے. اور انسانوں کو اس بات کے سمجھانے کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی. حالانکہ اللہ کی بات تو پکی ٹکی، اور پھر یہ بات تو مشاہدے میں بھی ہے کہ مخلوق جتنی بھی ہے اس میں انسان کو بہترین شکل دیا ہے، بہترین ساخت دیا ہے. اور اس انسان سے شکوہ بھی ہے کہ جس ذات نے تمہیں یہ شکل دیا ہے اور یہ ساخت اللہ نے دیا ہے، اسے پیدا کیا ہے، تو اس سے تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈالا اور دھوکے میں ڈالا؟ کہ بنانے والے سے بنی ہوئی چیزیں جو تمہارے ہی کے لیے اللہ نے پیدا کی، اور وہ فانی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور مرنے کے بعد تمہارے لیے اس سے اچھی اچھی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے، تو تم اس کو چھوڑ کر اس مخلوق کی طرف جا رہے ہو جو تمہارے لیے اللہ ہی نے بنایا ہے. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، تجھے وجود دیا، فعدلک، پھر اعضاء میں برابری، اور تجھے پورا کیا، پورے اعضاء دیے جس شکل میں اللہ تجھے رکھنا چاہتا تھا. یعنی اللہ نے تمہارے لیے یہ شکل پسند کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، یعنی اللہ نے تمہارے لیے یہ شکل پسند کیا جس طرح اللہ نے چاہا. اس لیے اس کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے. اب یہ انسان اپنے اس بدن کو کیسے استعمال کرے، تو وہ راستہ بھی اللہ نے اس کے لیے پسند کیا. جیسے سب مخلوق میں اللہ نے اس کو منتخب کیا اور اس کو بہترین شکل دیا، جیسے اللہ نے جیسے چاہا اس طرح پیدا کیا. تو یہ زندگی کیسے گزارے، یعنی اپنے آپ کو کیسے استعمال کرے. تو اس کے لیے بھی اللہ نے اس کے لیے
راستہ پسند کیا ہے اپنے پسند کا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو آسمانوں سے اللہ نے اتارا ہے، جو دین اسلام ہے، تو اللہ نے یہ راستہ بندے کے لیے پسند کیا ہے۔ تو جب بندہ اس راستے پر چلتا ہے تو یہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو راستہ اللہ نے اس کے لیے اتارا تو یہ اسی راستے پر چل رہا ہے موت تک۔ جس راستے پر چلنے کی برکت سے ایمان سے یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر اس راستے کے جو منزل ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ کہ اس راستے پر چل کر کیا ملے گا، کہاں پہنچو گے؟ تو کہتے اس راستے پر چل کر تجھے اللہ کا ساتھ تعلق، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا تجھے ملے، اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں اس کا سمجھ دے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جنت بھی مطلوب ہے، اور اس لیے جنت مانگا جاتا ہے۔ روایتوں میں بھی ہے جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگو۔ ہے تو مخلوق جنت، کیونکہ جنت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، جہنم کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہے۔ اس لیے دونوں کو جوڑا گیا ہے دعاؤں میں کہ بندہ اس چیز کو مانگنے کے ذریعے سے حاصل کرو۔ کیوں؟ اللہ کو بندے کا مانگنا پسند ہے۔ جو راستہ اتارا ہے اللہ نے، اس راستے میں ایک عمل دعا کا بھی ہے کہ بندہ جو ہے وہ تو بندگی یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، تو اس لیے دونوں کو جوڑا گیا ہے دعا میں۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، کہ اللہ میں تیرے سے تیری رضا چاہتا ہوں، مانگتا ہوں، سوالی ہوں، اور تیری رضا کی جگہ جنت ہے۔ اس لیے میرے جنت عملوں پر نہیں ملتی، جنت تو اللہ پاک کے فضل سے اور اللہ کے رحم سے ملتی ہے، لیکن یہ رحم اور یہ فضل اس بندے کے حق میں اللہ کی طرف سے یہ اترتا ہے جو عمل والے راستے پر پڑتا ہے۔